بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں، السلام علیکم۔ یہ کہہ رہے ہیں، کیا نام ہے ان کا، دلال ہے کہ کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی قومی بیانیہ کے خلاف کوئی بات کرے گا تو وہ غدار ہوگا۔ اب قومی بیانیہ ہے کیا؟ کبھی جناب یہ تو پوچھ کے بتائیں ہمیں۔ ہمارے جرنیلوں کا جو بیانیہ ہے وہی قومی بیانیہ ہے، اور جو اس سے اختلاف کرے وہ دہشت گرد ہے، خواہ وہ وزیر اعلیٰ بھی ہو، الیکٹڈ آدمی ہو۔ تو آپ پھر غداروں کی اس فہرست کو شائع کر دیں۔ ویسے تو آپ ہر ایک کو جو آپ سے اختلاف کرتا ہے اس کو غدار کہہ دیتے ہیں۔ اس میں سے میں بھی غدار ٹھہرایا گیا ہوں۔ بے شمار ہے، کوئی تقریباً آدھے سے زیادہ پاکستان وہ قومی بیانیہ سے اس کو قومی بیانیہ سمجھتے بھی نہیں رہا، وہ تو غدار ہو گئے۔ یہ عجیب و غریب یار دور آیا ہے کہ جو کو سوچتے ہیں ہم اسی طرح سے نہ سوچے، پوری قوم غدار ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو 90% سے زیادہ لوگ آپ کے ہمارے جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بیانیہ کو ان کا ذاتی بیانیہ سمجھتی ہے، وہ اتفاق ہی نہیں کر رہے۔ پھر پورے پاکستان کو جیلوں میں ڈال دو، غدار ہے۔ یہ ایک بندے کا موقف نہیں ہے، سارا پاکستان کا موقف ہے۔ تو پھر تم جیسے محبسان کے بارے میں ڈگال نے کہا تھا، لوگوں نے کہا کہ وہ غداری کر رہا ہے، اس کو جیل میں ڈال دو۔ تو ڈگال نے کہا وہ تو فرانس ہے، وہ ایک آدمی نہیں ہے، وہ فرانس ہے۔ میں فرانس کو کیسے جیل میں ڈال سکتا ہوں؟ یہاں پر پورے پاکستان کو جیل میں ڈال دیں آپ، عجیب و غریب کج ذہنی اور ذہنی بیماریوں سے جو مبتلا ہے، وہ قوم کو کہتے ہیں ویسے سوچو جیسے ہم سوچتے ہیں۔ یہ دیکھیں، کراچی کا جلسہ جو تھا، میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی استحکام کا ستون ہوگا یہ جلسہ، اور میں نے کہا تھا مارک مائی ورڈ کہ یہ
जलसा होगा اور بہت بڑا ہوگا. اب کچھ ان میں بیٹھے گن رہے ہیں کہ جناب اتنے آدمی تھے اتنے آدمی تھے. او بھائی تاریخ کے بڑے جلسوں میں سے ایک جلسہ تھا، بس یہی کافی ہے. دیکھیں جہاں آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں. آج جو ایک معاہدہ کیا ہے کہ بنگلہ دیش کے 500 طالب علم ہماری یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کریں گے، اسی طریقے سے پاکستانی 500 اسٹوڈنٹ ڈھاکہ یونیورسٹی میں اور چٹاگانگ یونیورسٹی میں بنگلہ دیش کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کریں گے. اب اس پہ ہمارے جو بڑے دانشور ہیں وہ اس وقت کو گنتے ہیں کہ جی ہماری یونیورسٹی میں بنگالی ہوتے تھے، وہ بنگلہ دیش کی باتیں کرتے تھے اور پاکستان کو پسند بھی نہیں کرتے تھے، جو لیفٹسٹ تھے. وہی وہاں وہی بنگالی ہمارے بھی دوست تھے، ہماری تنظیم میں بھی تھے. شیلی تھا، محی الدین تھا، ایسے کہ سارے یہ لڑکے جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے پنجاب یونیورسٹی میں، اور وہ کہتے تھے کہ اگر کسی نے بنگلہ دیش بنا بھی دیا تو پھر پاکستان بنے گا. وہ اب عملی طور پہ تو بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان بن چکا ہے. ہم بنگلہ دیش بنتے جا رہے ہیں. سوچ کی بات ہے نا. یہ قومی بیانیہ تو یہ بنتا ہے، اس کو ٹھیک کرو. اور یہ دیکھ لیں گے اگلے 4-5 سال میں 10,000 سے زیادہ بنگالی یہاں پر پڑھ رہے ہوں گے. جو بنگالی ہم نے سیکھی تھی، میں نے کلاسیں دے کے، اور آج تک مجھے وہ بنگالی آتی ہے، لکھ سکتا ہوں، اپنا میسج کنوے کر سکتا ہوں. یہ میں کیوں کر رہا تھا؟ اکیلا میں نہیں، کلاسیں ہو رہی تھی کہ ہم ایک دوسرے کی زبان کو سمجھ سکیں. اردو ان کے لیے تو پھر بھی آسان تھی، بول لیتے تھے. بہار اور بنگال اور پھر پورے ہندوستان کی زبان مسلمانوں کی اردو تھی، لیکن ہمیں بنگالی سیکھنے میں وقت لگتا تھا. مگر ہم شوق سے ہم نے اس کو پڑھا، کیونکہ ہم پاکستان کو زبانوں کے حوالے سے نہیں پہچان رہے تھے، نظریے کے حوالے سے پہچان رہے تھے. تو آج بہرحال یہ میں اس کی یہ جو انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے تعلیم کے میدان میں، مجھے اس سے بڑی خوشی ہوئی ہے. اب تک باقی جو باتیں ہیں پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہیں. میں نے کہا تھا کہ یہ رد انقلاب ہوگا اس ایران کے اندر، تو آج پھر آپ دیکھ لیں کہاں تمام شہروں پہ وہ چھا رہے تھے. اب دوبارہ جو ہے رد انقلاب میں لوگ تہران میں نکلے ہوئے ہیں، پورے ایران میں نکلے ہوئے ہیں. تو اس لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ کوئی صرف امام خمینی کی حکومت نہیں ہے. یہ ان کے روح میں جو ہے وہ اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے ان پالیسیوں نے، اور ایران اسی طریقے سے رہے گا. اور
रजा शाह का ईरान नहीं बनेगा, और इंशाल्लाह इससे भी पाकिस्तान को और ज़्यादा ईरान के करीब आने का मौका मिलेगा। ईरान को भी मौका मिल रहा है, वहाँ इतने जासूस पकड़े गए हैं इंडिया के, अफगानिस्तान के, ये इतने कि वो अब ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि किसी पठान को ईरान से फौरन बाहर निकाल के फेंक दिया जाए, या हिंदुस्तानियों को भी ईरान से बाहर उठा के फेंक दिया जाए। तो इसलिए हमें इन बातों को ज़हन में रखना चाहिए। आने वाला दौर इंशाल्लाह पाकिस्तान का दौर है, मगर वो आज का आसिम मुनीर के बयानिए का वो पाकिस्तान नहीं होगा, वो उसके अंदर काफ़ी वुसअत होगी, और उस बयानिए में सारे समा जाएंगे, पंजाबी भी, खैबर पख्तूनख्वा के पख्तून भी, और बलूचिस्तान के लोग भी, और सिंध के लोग भी, और गिलगित के लोग भी, और हत्ता के बांग्लादेश के लोग भी उसके अंदर सारे समा जाएंगे। हम बिछड़े हुए दोस्त हैं, और वो बांग्लादेश में बिछड़ के भी फिर अपनी मंजिल को अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दिया। जमात इस्लामी के कितने लोग फांसियों पर चढ़ गए, मुतीउर रहमान निज़ामी, प्रोफेसर गुलाम आजम खान साहब भी, और बेशुमार और जो वहाँ पे उस वक्त भी जब हम गए थे तो ये 2-3 तंजीमें काम कर रही थी, अल बदर, अल शम्स, तो जो वो पाकिस्तान को रो के कह रहे थे कि आप हमें मुसल्ला करें, आप हमें जो है गैर मुसल्ला करके जा रहे हैं, और पाकिस्तान की जंग हमने लड़नी है, पाकिस्तान की फौज तो चली जाएगी, हमने लड़नी है वो जंग, लेकिन आप हमें बेयार मददगार करके छोड़ रहे हैं, तो खुदा के लिए हम ये जंग जीत जाएंगे, लेकिन तुम हमें तरबियत दे के मुसल्ला करके जाओगे तो जल्दी हम जंग जीतेंगे, वरना हमारे 40-50 साल ये गुलामी का दौर हमारा होगा, लेकिन फिर भी हम इंशाल्लाह इसको बांग्लादेश नहीं रहने देंगे। तो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो आप अंदाज़ा करें ना, वो बेचारे जिनको पाकिस्तान की फौज ने वो बेयार मददगार छोड़ दिया था, वो जिन्होंने इनका साथ दिया था, या उसको सब पाकिस्तान छोड़ के आ गया, आज फिर वो पाकिस्तान की तरफ आना चाहते हैं, आगे फिर वही फौज बैठी है, वही जनरल बैठे हैं, वही हमारे जो जनरल नियाजी और वो याह्या खान जैसे जनरल बैठे हुए, जिनके उनको याह्या खान को भी 21 तोपों की सलामी दी गई मरने के बाद। तो हर वो तो वही के वही बैठे हुए हैं, उनका बयानिया का साथ हम नहीं दे सकते, हमारी पूरी कौम मिल के भी नहीं दे सकती। वो रास्ता उसको आपने बंद किया तो फिर ये लोग जो है इनकलाब की तरफ बढ़ जाएंगे। मैं बार बार ये बातें कह रहा हूँ, तो दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान जमहूरियत के साथ जिंदा रह सकता है, और इत्तेफाक ये है कि इस वक्त इमरान खान जो है वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, वो कुर्बानी दे रहा है, वो सरेंडर नहीं कर रहा। इसलिए
یہ میں پھر کہوں گا یہ عاصم منیر سے اینڈ کمیونٹی کو کہ وہ اپنا بوری اور بستر سمیٹ لیں. اس طرح کہ ہمیں یا خان والا ہمیں قیادت نہیں چاہیے، وہ بیانیہ نہیں چاہیے کہ وہ کہتا تھا جاؤ بنگالیوں کو میں میرے ہاتھ کی لکیروں کی طرح جانتا ہوں، اور کیا مقابلہ کریں گے ہمارا، ہم تو ان کی نسلیں تبدیل کر کے دے دیں گے. اب یہ سوچ کر کے اگر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے عاصم منیر صاحب کہ قوم کو بالکل مار دیں گے، ان کی پوری سوچ بدل کے رکھ دیں گے، تو یہ آپ اسی ملک کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ ایسی سوچ نہیں بدلتی. جو ہماری سوچ ہے وہ نظریہ پاکستان کی سوچ ہے اور مستحکم پاکستان کی سوچ ہے. مہربانی.